أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم سورۃ توبہ کی تفسیر دیکھیں گے۔ سورۃ توبہ قرآن پاک کی بہت ساری صورتوں میں سے ایک یونیک صورت ہے، اور اس ایک صورت کے اندر کئی مضامین ہیں، اور اگر یہ بات میں کہہ دوں کہ ایک مشکل صورت ہے سمجھنے کے اعتبار سے، اس کی آیتوں کے بیچ کے ربط کو سمجھنے کے لحاظ سے تو بات غلط نہیں ہوگی، اور جن کو بھی یہ صورت سمجھ نہیں آتی اس کی وجہ یہ ہے کہ کس دور میں یہ نازل ہوئی وہ بات نہیں پتہ ہوتی۔ اور دوسری بات یہ بھی بتاؤں کہ اس صورت کو بہت مس انٹرپریٹ کیا گیا ہے۔ آج کے دور میں ایسی ہی صورتوں کو بعض دفعہ اس کی چند آیات کو آؤٹ آف کانٹیکس پیش کرنے اور جس ماحول میں یہ نازل ہوئی تھی اس میں پیش کرنے کیے بغیر مسلمانوں کو اور اسلام کو بدنام بھی کیا جاتا ہے۔ ہمارے آج کے سبق میں بھی ایک آیت آئے گی، میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ آیت آج مسلم سے زیادہ نان مسلم کوٹ کرتے ہیں، اور میڈیا پہ تو اس کو بہت اچھالا جاتا ہے۔ تو آئیے تھوڑا سا پہلے سورت کا مزاج سمجھتے ہیں۔ سورت توبہ ترتیب کے اعتبار سے دیکھیں تو قرآن پاک کی 9ویں یعنی 9 نمبر کی صورت ہے۔ 16 رکوع ہیں اور 129 129 آیات ہیں۔ اس صورت کے بہت سے نام ہیں، لیکن آج اگر 2-3 نام ہی آپ کو دے دوں تو کافی ہیں۔ اور عربی زبان کا ایک اصول یاد رکھیے گا، کسی صورت یا کسی بھی چیز یا کسی انسان کے بہت سے ناموں کا ہونا اس کے بہت زیادہ فعال اور کارآمد ہونا ہے۔ اس کی سمپل سی مثال اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام۔ ہم جب اسماء الحسنہ کے نام پر 99 یا اس سے بھی زائد یا 200 نام پڑھتے ہیں تو وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں اور اس کی خوبیاں ہیں۔ جیسے سورۃ الفاتحہ کی تفسیر میں ہم نے اس کے بہت سے نام دیکھے، 30 کے قریب تو اس کے نام بھی جمع کیے گئے۔ تو اسی طرح سورۃ توبہ کے بہت سارے ناموں میں ایک تو سورۃ توبہ ہی ہے جو معروف نام ہے اس کا۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ سورت کو سورۃ توبہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اگر سیدھی سی وجہ دیکھیں تو چند مخلص مسلمانوں کی توبہ کا ذکر ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم اس سورت کے آخری حصے میں اس کا تذکرہ پڑھیں گے۔ صرف سستی کی وجہ سے جنگ تبوک میں شرکت نہیں کر سکے، لیکن سچے تھے اندر سے، اپنے قصور کا اعتراف کیا، جھوٹے عذر نہیں باندھے، دوسروں کی طرح اپنی باتوں میں اللہ کے نبی کو اتارنے کی کوشش نہیں کی، چنانچہ انہوں نے اپنے معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دیا۔ 50 دن کے سوشل بائیکاٹ کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی۔ وہ آیات اس صورت میں ہم پڑھیں گے، اور اصل میں میرے آپ کے لیے اس پوری صورت میں سے لینے والی یہی چیز ہے۔ ہم حالات اور واقعات کو پڑھیں گے، دشمنوں سے مسلمانوں کا کیا تعلق ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خارجہ پالیسی کیا ہے، یعنی مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ میں آپ کو پوری سیرت پڑھانے بیٹھ گئی ہوں۔ یقین کریں اس ایک صورت کے انٹرو میں پوری سیرت کا خلاصہ کرنا پڑتا ہے، جو بھی میں کروں گی انشاءاللہ، تاکہ آپ اس کو سمجھ سکیں۔ لیکن یہاں ایک بات کہہ دوں کہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو شرمندگی اور ندامت کی صورت میں تا قیامت انسان کے لیے اعزاز بن جاتے ہیں۔ تو کعب بن مالک، حلال بن امیہ اور مرارہ بن ربی، یہ 3 خوش قسمت لوگ ہیں کہ جو غزوہ تبوک میں جا تو نہیں سکے سستی کی وجہ سے، بغیر کسی عذر کی وجہ سے، لیکن احساس ندامت اتنا غالب آیا کہ ان کے لیے یہ صورت ایک اعزاز بن گئی۔ تو لہٰذا اس کو سورۃ توبہ کہتے ہیں، لیکن میں سورۃ توبہ کو ایک اور اینگل سے بھی سورۃ توبہ سمجھتی ہوں، اور یہ ہے کہ یہ سورت توبہ کرنے پہ مجبور کر دیتی ہے۔ پیچھے سے آپ قرآن پاک کے 10 پارے پڑھتے آ رہے ہیں۔ جب سورۃ فاتحہ شروع ہوئی تو آپ بچے تھے، اور ہر بندہ جو بھی کہیں بھی قرآن پڑھتا ہے شروع کے 10 پاروں میں سمجھ ہی نہیں آتی، ایسے لگتا ہے کہ 10 سالہ بچہ۔ اور سورۃ توبہ پڑھنے کے بعد ایک دم فرقان ملتا ہے، یہ میں اپنے ایمان سے کہہ سکتی ہوں۔
اگر اب بھی آپ نے بغیر چھٹی کیے ان 10 کلاسوں کو اٹینڈ کر لیا، آپ کے اپنے اندر ایک حق اور باطل کا فرقان، اور سب سے بڑی بات اپنی خوبیاں اور اپنی خامیاں، یعنی اصل مقام نظر آنے لگتا ہے، تو انسان اس کے بعد اپنے ایمان میں ایک ہلچل محسوس کرتا ہے اور سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی پھر توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ دوسرا اس کا معروف نام ہے برات۔ یہ پہلا ہی لفظ ہے، برات من اللہ۔ برات کا معنی کیا؟ بیزاری۔ اردو میں آپ نے کبھی سنا مجرم کو بری کر دیا گیا؟ وہی لفظ ہے یہ بھی، بارہ حمزہ اس کا روٹ ہے، بیزاری، بری ہونا، ذمہ داریوں اور معاہدوں سے دستبردار ہو جانا، تعلق توڑ لینا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے اس میں برات کیا ہے؟ اچھا، یہاں ایک صرف شعور کو بیدار کرنے کے لفظ بولوں گی۔ ہمارے کلچر میں 15 شعبان کو شب برات لوگ کہتے ہیں۔ بچپن سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ برات وہ ہے جو شادی کے موقع پہ دلہا کو لے کے لوگ تیاری کرتے ہیں، یعنی دلہا کی برات ذہن میں تھی، لیکن ذرا بڑے ہوئے اور پڑھا کہ یہ شب برات نہیں ہے بلکہ شب برات ہے۔ اب وہ ہے کہ نہیں اس کو چھوڑ دیجئے، لیکن وہ بھی یہی لفظ ہے۔ تو کس سے بیزاری ہے وہاں، یہ ایک الگ ایشو ہے، لیکن آپ کے میرے لیے یہاں یہ کافی ہے کہ اس صورت میں اللہ نے مشرکوں سے اظہار بیزاری کی ہے۔ وہ سارے معاہدے توڑنے کا اعلان کر دیا گیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پچھلے کئی سالوں سے چل رہے تھے، پلس ان کے جان اور مال اور عزت کی حفاظت کی ذمہ داری سے دستبرداری۔ یہ ضرور لکھیے گا، دو باتیں ہیں، کس چیز سے بیزار ہے اللہ، کس چیز سے بری ذمہ ہے؟ نمبر ایک، سب پچھلے معاہدے ختم، یعنی آج تک آپ سے جو کہا سنا تھا دیٹس رانگ، ختم، ہم آپ سے بری، آپ ہم سے بری۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 13 سال مکہ میں اور 9 سال مدینہ میں آ کر کفار کے ساتھ ایک جنگ لڑتے کی کیفیت میں تھی۔ اللہ نے بہت مواقع ان کو دیے، بار بار اللہ کے نبی نے ان سے صلح کے، محبت کے، امن اور آشتی کے معاہدے کیے، لیکن ہر باری وہ معاہدے توڑتے رہے۔ اللہ نے کب ختم؟ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ مہلت کا بھی ایک وقت ہوتا ہے، یعنی یہ بڑی اداس کرنے والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی بندے سے مایوس نہیں ہوتا، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ پھر اللہ کہتا ہے اب تم روٹھے تو ہم جھوٹے، جاؤ، پھر تمہیں پرواہ نہیں تو ہمیں بھی پرواہ نہیں، جہاں چاہ نہیں وہاں راہ نہیں۔ تو اللہ نے ان سے بیزاری کا اظہار کیا۔ دوسری بیزاری کیا جو بڑی اہم ہے ٹیکس کے اعتبار سے، کفار کی جان، مال اور عزت۔ چاہے وہ کافر تھے لیکن اللہ ان کی جان، مال، عزت کی حفاظت آج تک کرواتا رہا۔ مسلمانوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا، ان کے مال نہیں لوٹے، ان کی عزت کی دھجیاں نہیں اڑائی، لیکن اب اگر ایسا موقع آ گیا کہ یہ میدان جنگ میں کود پڑے تو پھر ان کی جان لینے سے بھی کوئی اکتفا نہیں کر سکتا۔ پھر اسی طرح اس کو سورۃ الفاضحہ بھی کہتے ہیں، رسوا کرنے والی سورت۔ جیسے اردو میں آپ نے ایک لفظ سنا ہے، خود دوسروں کو نصیحت، خود میاں فضیحت۔ تو فاضحہ کیا ہوتا ہے؟ رسوائی والی، اور بہت سے نام ہے جس کی اس وقت ضرورت نہیں ہے، لیکن اس سورت کی جو ایک آئیڈینٹیٹی ہے وہ کیا کہ اس سے پہلے بسم اللہ نہیں ہے۔ یہ آپ بھی پڑھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں بارے میں۔ اس کی بہت ساری توجیحات ہے جس میں سب سے مضبوط اور خوبصورت وجہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لکھائی۔ آپ کی عادت مبارک تھی، امام رازی جو ہیں بہت بڑے مفسر ہیں، انہوں نے یہ بات پیش کی، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی عادت تھی یا معمول تھا کہ جب کوئی رکوع یا آیت نازل ہوتی تو آپ کاتب وحی کو بلاتے اور کہتے اس کو جا کے فلاں صورت میں لکھ دو، فلاں جگہ لکھ دو، اور جہاں کوئی نئی صورت شروع ہوتی تو اس سے پہلے اللہ کی طرف سے بسم اللہ آتی تو آپ وہی لکھنے والے کو کہتے کہ اس کو جا کر نئی صورت کے طور پہ لکھ دو، گویا کہ پچھلی صورت ختم، اگلی پوری۔ اب جب صورت توبہ شروع ہوئی تو اللہ کے نبی نے بسم اللہ نہیں لکھوائی۔ اب یہ ایک بات ثابت ہو گئی، قرآن بہت ہی زیادہ احتیاط کے ساتھ جمع ہوا ہے۔ پہلے جبرائیل بولتے تھے، اللہ کا کلام آتا، پھر جبرائیل بیچ میں تھے، پھر نبی کے دل پہ اترتا، اور جب نبی کی زبان پہ جاری ہوتا تھا تو صحابہ کرام اس میں اپنی مرضی نہیں کرتے تھے۔ جب اللہ کے نبی نے نہیں لکھائی تو کاتب وحی نے نہیں لکھی۔ یہاں سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ قرآن کتنی محفوظ کتاب ہے۔ اچھا، اب اللہ کے نبی کی زندگی میں تو نہیں لکھی، ہوا کیا؟ ابو بکر کے بعد عمر فاروق، اس دو دور میں تو قرآن ایز اٹ از چلتا ہی گیا، لیکن جب حضرت عثمان کا دور آیا، جو لوگ علوم القرآن پڑھ چکے ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں، تو اس وقت قرآن پاک کو مرتب کیا گیا تھا۔ یعنی یہ جو اس وقت آپ کے میرے سامنے کتاب کی صورت میں ہے نا، تو اس میں سے بہت زیادہ کام حضرت عثمان کے دور میں ہوا۔ اب سوال تھا
کیونکہ ایک ترتیب دی جا رہی ہے، پہلے تو چلے سب چل ہی رہا تھا، تو کیا بسم اللہ لکھائی جائے کہ نہ لکھائی جائے؟ یہ وہ وقت تھا کہ اگر صحابہ کی تربیت نہ ہوئی ہوتی تو وہ اضافہ کر دیتے، کیا حرج ہے کہ نام پہ، لیکن اس وقت بھی صحابہ نے اس میں نہیں لکھا، مناسب نہیں سمجھا۔ کیوں نہیں لکھے؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے نہیں لکھایا۔ اتباع رسول کا بہترین نمونہ ہے۔ حضرت عثمان کے دور میں جو مصحف لکھے گئے، سرکاری طور پر مرتب ہوئے، اس میں سے ایک نسخہ ہر ملک کے جو اس دور کے لوگ تھے وہاں بھیجا جاتا تھا اور وہاں اس کو رکھا جاتا تھا۔ کہتے ہیں آج بھی ترکی میں وہ نسخہ موجود ہے کہ جو حضرت عثمان کے دور میں مرتب ہوا تھا، اور یہ وہی قرآن ہے جس پہ حضرت عثمان کے خون کے چھینٹے پڑے تھے اور ان کو شہید کیا گیا تھا۔ اب کیا ہوا؟ حضرت عبداللہ بن عباس، آپ کو پتہ ہے کہ تفسیر قرآن میں عبداللہ بن عباس کا نام بہت پیارا ہے، میرے پاس خود بھی ان کی تفسیر ہے، تفسیر ابن عباس کے نام پہ، پرانی تفاسیر میں سے ایک تفسیر ہے۔ اب یہ چونکہ قرآن کی تفسیر لکھ رہے تھے تو انہوں نے جا کر یہ سوال کیا حضرت عثمان سے کہ یہ بتائیے کہ سورۃ توبہ سے پہلے بسم اللہ کیوں نہیں ہے؟ اب اس میں ایک بڑی خوبصورت سی لاجک ہے، سمجھا دیتی ہوں، اگر تھوڑا سا آپ کو سمجھا سکی، نہ بھی سمجھاؤں تو خیر ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ آپ کا یہ حق بنتا ہے۔ جب حضرت عثمان سے انہوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا دیکھو قرآن پاک کی ایک ترتیب ہے، سب سے پہلے بڑی صورتیں رکھی گئیں جن کی تعداد 100 یا اس سے زیادہ ہے۔ ایسی ہے نا، سورۃ بقرہ کی کتنی ہے؟ کتنی آیتیں سورۃ بقرہ میں؟ 286 ہے نا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد سورہ آل عمران ہے 200 ہے نا۔ کہتے ہیں کہ ترتیب چل رہی ہے، پہلے بڑی تھی، اور جتنی صورتیں 100 سے اوپر ہیں نا، ان کو کیا کہتے ہیں پتہ؟ 100 کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ میاں، شاباش، تو میائین کہتے ہیں، اس لیے پہلے میں نے میاں بلوایا، میائین کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ صورتیں رکھی گئیں جن کی تعداد 100 سے کم ہے، ان صورتوں کو مثانی کہتے ہیں۔ مثانی، یہ سب نام ہیں، آپ علوم القرآن میں پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر 100 سے کم ہوتی صورتوں کو مفصلات کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر اس ترتیب کو سامنے رکھیں تو پھر سورۃ توبہ کو انفال سے پہلے رکھا جاتا۔ بات سمجھ گئے؟ تعداد سے تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ سورۃ توبہ کو پہلے رکھوایا ہے تو بیچ میں سے بسم اللہ ختم کروا دی ہے۔ یعنی یہ ایک علمی بحث ہے جس سے آپ کا میرا بس اتنا تعلق ہے کہ صحابہ نے اس قرآن اور اس دین کو پہنچانے میں کتنا زیادہ محتاط رویہ اختیار کیا ہے۔ آج ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ کہتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے، کیا حرج ہے، کیا نہیں۔ اور ایک تیسری وجہ لکھ کر آگے چلتے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ حضرت علی کہتے ہیں کہ سورۃ توبہ کے اندر کفار سے برات ہے، بیزاری ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تو امان ہے۔ اللہ کے دو خوبصورت نام الرحمن الرحیم، تو اللہ کی امان کیسے لگ سکتی ہے اس صورت کے ساتھ جو اپنے ہاتھ میں تلوار لے کر آئی ہے؟ ٹھیک ہے، بہرحال چلیے، اب یہ تو ہو گئی بات سورۃ توبہ کے ناموں کی اور باقی چیزوں کی۔ اب ہم چلتے ہیں سورۃ توبہ کے مضامین۔ اگر آپ سورۃ توبہ کو پوری کریں، اور انشاءاللہ اگر زندگی کی آخری دن پہ جب ہم سورت کو پائل اپ کریں گے تو آپ کو اس کا خلاصہ اسکرین پہ بھی دکھاؤں گی، تو آپ دیکھیں پوری سورت میں 5 بنیادی مضمون ہیں، 5 ڈفرنٹ ٹاپکس، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں 5 مضامین کا مجموعہ ہے یہ سورت۔ سب سے پہلا آیت 1 سے 28 تک بنی اسماعیل یعنی کون تھے؟ مشرکین عرب تھے، ان کے خلاف جہاد کا حکم ہے جو بہت سارے صبر کے بعد ہوا۔ پھر دوسرا اس کا حصہ آیت 29 سے 35 ہے، اس میں بنی اسرائیل یعنی، بولے میرے ساتھ، اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کے خلاف جہاد کا حکم ہے۔ یعنی پہلے مکی دور کے مشرکوں کے ساتھ جہاد تھا، پھر اس حصے میں مدینہ میں آ کر جو یہود سے واسطہ پڑا ان کے ساتھ جہاد کی بات ہے۔ تیسرا حصہ اس کا آیت 36 سے 41 تک ہے، اس میں ترغیب جہاد ہے، رغبت، موٹیویشن ٹو جہاد، کس کے خلاف؟ قیصر روم۔ اصل میں اس صورت میں جو غزوہ تبوک کا قصہ ہے وہ آیت 36 سے اس کے اوپر چلے گا، اور جو لوگ ایسے وقت میں پیچھے رہتے ہیں ان کو دھمکیاں دی گئی ہیں۔ پھر اس کے بعد چوتھا حصہ اس صورت کا آیت 42 سے 127 تک ہے، یہ منافقین کے خلاف جہاد ہے۔ یہ بھی تو ایک مارے آستین ہے نا، آستین کے سانپ ہیں یہ۔ اور پھر آخر میں آیت 128 سے 129 میں
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی کی قدر کرو. یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ 4 بڑے حصے 4 گروہوں سے جہاد کے صورت میں، لیکن آخری حصے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی، آپ کی خیر خواہی، آپ کی انسانیت کے لیے محبت کی بات ہے کہ کوئی بعد میں آنے والا ہی کیوں نہ ہو یہ نہ سوچے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لڑاکے تھے، ان کو لڑنے جھگڑنے کا شوق تھا. تو پوری صورت کا جو مرکزی مضمون ہے نا، یہ کیا ہے، اب اس کو سمجھیے گا. بہت زیادہ باتیں ہو رہی ہیں، مجھے پتہ ہے مشکل ہے، اہم ہے، لیکن آپ اس میں سے جو بات اپنے لیول پہ سمجھ سکتے ہیں اس کو ضرور سمجھیے، کیونکہ اس پوری صورت میں اسلام کا مزاج دکھتا ہے. مشرکین عرب کے خلاف جہاد ضروری ہے، اہل کتاب کے ساتھ ضروری ہے جب وہ آپ کی طرف بڑھتے ہیں، منافقین کے خلاف بھی ضروری ہے، لیکن 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 اس کے لیے پہلے مسلمانوں کی تربیت ضروری ہے. اس صورت میں جس طریقے سے صحابہ کرام کا ٹیسٹ لیا گیا ہے، اس سے سخت ٹیسٹ دنیا میں کسی نبی کے ساتھیوں کا نہیں لیا گیا. چلیے اب اتنی بات سمجھ آ گئی. اب میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی چند باتیں جس سے آپ کو اس پوری صورت کا شان نزول سمجھ آئے گا. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو رکوع نمبر 1 ہم پڑھنے والے ہیں نا، یہ بعد میں نازل ہوا ہوا ہے رکوع نمبر 2 اور 3 کے، لیکن ترتیب میں کیوں ہے یہ آپ خوبصورتیاں دیکھیں گے انشاءاللہ. تو پہلی بات نوٹ کر لیں کہ سورۃ توبہ کئی ڈیفرنٹ مواقع پہ نازل ہوئی. جیسے میں آپ کو سمپل سی مثال دیتی ہوں، ہم سورۃ توبہ کا کورس کر رہے ہیں، ہم ترتیب سے چلیں گے نا. آج سے لے کر انشاءاللہ جتنے دن اللہ نے ہمیں دیے، ہم اس کی ایک ہی زمانے میں، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں، چلے ڈیٹ بھی یاد کر لیتے ہیں، 21 اگست 2017 کو ہم یہ صورت شروع کر رہے ہیں. تو ہم امید یہی رکھتے ہیں نا کہ اللہ نے چاہا تو اگلے دنوں میں ہمارے ان کلاس ڈیز کے اندر 10 ورکنگ ڈیز میں پوری ہو جائے گی. ایسے ہی ہے نا، یہی سوچ آپ بھی رکھتے ہیں نا. یہ مزاج نہیں ہے اس صورت کا. اس صورت کا مزاج کیا ہے؟ پہلا جو رکوع ہے یہ سن 9 ہجری میں نازل ہوا. پھر رکوع نمبر 2 اور 3 جو ہیں یہ سن 6 ہجری کے بعد نازل ہوئے. یعنی آپ یہ کہہ لیں، سیدھی سی بات ہے، ہم جس صورت کو 10 دنوں میں پڑھنے کا ارادہ رکھتے ہیں یا اس سے کم و بیش، یہ صورت نزول کے اعتبار سے کئی سال میں پوری ہوئی. اس صورت کا ایک خوبصورت مزاج ہے. آپ اس کو دیکھیں گے اور جب تک یہ بات نہیں سمجھ آتی اس وقت تک آپ اس کو سمجھ نہیں آتے. اب اس بات کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو سمجھیے. آپ ماشاءاللہ جو لوگ ترتیب سے سن رہے ہیں، کچھ لوگ تو ہو سکتا ہے صرف اسی صورت کو سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو برکت دے، لیکن کچھ لوگ، کیا بہت سارے لوگ ہیں جو ترتیب سے قرآن کو سنتے ہیں. سورۃ الاعراف میں آپ نے کیا پڑھا؟ انبیاء کرام کے قصے اور قوموں کی ہلاکت اور تباہی کو یاد ہے سب کو. ایک سمپل سی بات تھی کہ ہر نبی ایک خاص وقت تک قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا. جب قوم مان کے نہیں دیتی تھی تو پھر کیا ہوتا تھا؟ کسی قوم پہ آسمان سے بارشوں کا عذاب آیا، قوم نوح پانی میں ڈبو دی گئی. پھر اسی طرح جو ہے قوم لوط پہ پتھر برسا دیے گئے، قوم شعیب کے اوپر زلزلہ آ گیا. سب کو یاد ہے نا. یہ بڑا آسان تھا. باقی انبیاء کرام کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سنت کیا تھی؟ نمبر 1، وہ ایک خاص علاقے میں آئے تھے. جیسے یہ اوسلو شہر ہے تو ایک نبی صرف اوسلو میں بھیج دیا جاتا، بس اس سے اوسلو سے باہر کی باتیں نہیں پوچھی جائیں گی. لیکن اوسلو والوں کے خلاف وہ نبی حجت بن جاتا کب؟ جب ایک خاص عرصہ وہاں رہتا پھر بھی جو لوگ اس کی بات نہ مانتے تو اللہ ایک دھمکی دلوا کر نبی اور جو تھوڑے سے لوگ ان کے ساتھ چلتے ان کو کہتا اب نکل جائے راتوں رات، نصری بھی وادی، میرے بندوں کو لے کے راتوں رات چلے جاؤ. موسیٰ کو بھی یہ حکم ہوا تھا. جب وہ سارے ایمان والے نبی کے ساتھ جاتے، وہ بہت تھوڑے ہوتے تھے، انگلیوں پہ گنے جاتے ہیں لوگ، تو پیچھے رہ جاتا تھا کچرا. تو اللہ تعالیٰ آسمانی آفتوں کو بھیجتا اور ختم. نتیجہ کیا نکلا؟ وہ مٹھی بھر لوگ باہر چلے گئے اور باقی سب تباہ کر دیے گئے. یہ پچھلی ساری قوموں کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سنت تھی. بات واضح؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کا معاملہ مختلف رہا. کیسے رہا؟ پہلی بات تو یہ کہ باقی نبی صرف ایک علاقے کے لیے آتے تھے، ٹھیک ہے، جیسے میں نے ابھی اوسلو کی مثال دی. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، کسی خاص علاقے، خاص قوم کی طرف نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے طرف بھیجے گئے. ٹھیک ہے، اور یہ آپ کی ایک تخصیص ہے.
اسپیشلٹی آف پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم کہ آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے سب کے ساتھ بھیجا. ٹھیک ہے. اب اس بات کو تو ایک عمومی رنگ میں سمجھتے ہیں. دوسرا قانون دوسرے نبیوں کی قوموں کے ساتھ کیا تھا کہ جب انہوں نے جھٹلایا تو آسمانی آفت آئی تو ختم ہو گئے، برباد کر دیے گئے. اللہ کے نبی کے دشمنوں کے ساتھ اللہ نے یہ نہیں کیا. بس ایک جملہ لکھ لیں تو میرا خیال ہے اگر سورۃ توبہ کی باقی باتوں پہ کوئی ذہن میں شبہ بھی ہے نا تو وہ بھی نکل جائے گا. وہ کام جو اللہ نے قوم نوح سے طوفانوں کے ذریعے کیا، قوم لوط کے ساتھ پتھروں کی بارش سے کیا، بس وہی کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفوں کے ساتھ مسلمانوں کی تلواروں کے ذریعے کیا. بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک یہ ہے کہ ایک ایٹم بم پھینک دیا جائے ایک شہر میں اور پورا شہر تباہ ہو جائے، نہ لوگ رہیں نہ بستی رہے نہ کچھ. ایک صورت یہ ہوتی ہے. لیکن اس میں کچھ اچھے بھی ہوں گے، وہ بھی پسیں گے. صحابہ پوچھتے تھے اللہ کے نبی جب کسی قوم پہ عذاب آتا ہے تو نیک لوگ ان کا کیا بنتا ہے؟ کہا وہ بھی ختم ہو جائیں گے لیکن قیامت کے دن اپنی نیتوں پہ اٹھائے جائیں گے. دوسری صورت ہے کہ نہ سارے شہر پہ کیوں آپ بم پھینک رہے ہیں؟ آپ تیر تلوار اپنے گن پسٹل لے کر نکلیے اور شہر میں جو شر انگیز لوگ ہیں جو فسادی ہیں ان کو جا کے ماریں. مجھے بتائیے کون سا طریقہ زیادہ مہذب ہے؟ پہلا مہذب ہے. عورتیں بھی گئیں، بچے بھی گئے، پولٹری بھی گئی، پورے ملک کی بجلی بھی کٹ گئی. یہ تو ظلم ہے، یہ تو بربریت ہے. گھروں میں بیٹھوں کے اوپر بم پھینک رہے ہیں آپ، ان کو آپ ریڈیشن سے مار رہے ہیں، آپ ان کے اوپر نیوکلیئر بم پھینکتے ہیں، ایٹم بم پھینکتے ہیں. یہ تو ظلم اور زیادتی ہے. اسلام نے کیا کیا؟ گھروں میں بیٹھوں کو کچھ نہیں کہنا، عورتوں کو کچھ نہیں کہنا، بچوں کو کچھ نہیں کہنا، بوڑھوں کو کچھ نہیں کہنا، راہبوں کو کچھ نہیں کہنا، دینی اداروں میں اپنے اپنے دین کی تبلیغ کرنے والوں کو کچھ نہیں کہنا. لیکن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ تلواریں لے کر نکلیے اور وہ سر کچل دیجئے جو اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں. کیا یہ ظلم ہے؟ یعنی اگر قریش مکہ پر بھی بجلی ہی گرتی، طوفان ہی آتا، تو جب غزوہ بدر میں 70 مارے گئے تھے ان کے، یہ 70 تھوڑی مارے جانے تھے، پورے مکے پہ بجلی گر جانی تھی. اللہ نے چن چن کے صرف ان لوگوں کو ختم کیا جن کے دلوں میں اسلام کے لیے بغض تھا، اور جو واقعی کہہ دیجئے کہ انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. تو اسلام کا یہ مزاج سمجھ لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین، چونکہ آپ آخری نبی تھے، اگر آسمانی آفت آتی تو سارے ہی مارے جاتے. دوسری بات ہے کہ آپ کے فالورز باقی نبیوں کی نسبت بہت زیادہ تھے، تو لہٰذا یہ جو آپ کی جنگوں کا سلسلہ جاری ہوا نا، اس میں یہ حکمت تھی کہ اس میں کئی سال تک آپ پڑھیں گے. ابھی آپ ایک اپنی سوچ لکھ لیں کہیں بھی پیپر پہ، پھر سورت پڑھنے کے بعد آخری دن پھر میں کہوں گی کہ آپ دوبارہ لکھیے، آپ کو انشاءاللہ اس میں بہت تبدیلی دکھے گی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا. ہوا کیا؟ آپ کو جب مبعوث کیا گیا تو آپ کے سامنے جو لوگ تھے وہ مکہ والے تھے، قریش تھے. آپ کا اپنا خاندان تھا، آپ کی برادری تھی، آپ کے علاقے کے لوگ تھے. سب سے پہلے پیغام آپ کا انہی کو ملا. آپ کہہ لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کرنے کی 2 صورتیں ہیں، بعثت خصوصی اور عمومی. عمومی کے سب کے لیے ہیں آپ، لیکن خاص طور پہ آپ مشرکین کے لیے تھے، بنی اسماعیل کی طرف تھے. آپ 40 سال وہاں ایک بے داغ قسم کی جوانی گزار چکے. اب یہ لکھیے کہ مشرکین مکہ کو کیوں مارا مروایا گیا؟ کیا وہ بڑے معصوم تھے؟ نہیں. 40 سال سے وہ دیکھ رہے تھے کہ محمد نام کا یہ شخص صلی اللہ علیہ وسلم جو عبداللہ کے گھر میں پیدا ہوا، عبد المطلب کا پوتا تھا، ابو طالب کا بھتیجا تھا، یہ لڑاکا نہیں، یہ کرپٹ نہیں، یہ غلط کام نہیں کرتا، یہ بوڑھوں کا بوجھ اٹھا دیتا ہے، یہ اس کا کچرا پھینک دیتا تھا جو ان کو تنگ کرتی تھی، اس کی ٹیک کیئر کر دیتا تھا. یعنی اخلاقی طور پہ آپ بہت اچھے ہیں. اور جب اقرا بسم ربک الذی خلق کی پکار اس شخص کی زبان سے سنی تو وہ معاشرہ ان کا دشمن بن گیا. جب دشمن بنا، 1-2 دن نہیں، 13 سال کا پرسیکویشن، فتنہ، آزمائشیں، کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ والی آیتیں اترتی رہیں، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا باللہ، ایسی زبردست آیتیں اترتی رہیں کہ یہ مشکلات کی چکی سے صحابہ کرام آپ کو پسنا پڑے گا. حتیٰ کہ صحابہ میں سے کچھ آ کے پوچھا کرتے تھے متی نصر اللہ،
اللہ کے نبی مدد کب آئے گی؟ ایسے ہی جیسے آپ میں سے کوئی میرے پاس آ جائے اور مجھے آ کے کہ یہ آپ اسلام کی باتیں تو بڑی کرتی ہیں، یہ مسلمانوں کو غلبہ کب ملے گا؟ یعنی ایک دن بندہ تھک ہی جاتا ہے، جب کوئی بڑے دلاسے دلاتا رہے ہو جائے گا یہ کام ہوگا تو بعد میں لوگ بے چین ہونے لگتے ہیں۔ تو جب یہ سارے حالات ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پرامن طریقے سے 13 سال گزارے۔ یہاں ایک بڑا بڑا جملہ لکھ لیں، 13 سال تک ایک بھی جنگ نہیں ہوئی۔ یہ بھی ایک عجیب بات ہے، جبکہ آپ دیکھیے کہ جنگ ہو سکتی تھی کیونکہ براہ راست وہ ظلم توڑتے تھے۔ ایک دن ابو جہل کے گھر پہ حملہ کروایا جاتا، کسی دن امیہ کو جا کے مروایا جاتا، کہیں جا کر ابو بلال کو چھڑایا جاتا، کوئی پرسیکیوشن نہیں کی، خاموشی سے سہتے رہے۔ کفوا ایدیکم، سورۃ نساء کی آیت ہے، ابھی ہاتھ روکو۔ کیوں؟ یہاں سے اسلام کا مزاج سمجھیں، بغیر تیاری کے کسی میدان میں کودنا خود کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ صحابہ کرام بعد میں صحابہ کرام بنے ہیں تربیت کے، پہلے وہ کیا تھے؟ کہیں پانی پلانے پہ جھگڑا، کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، شراب کے رسیا، باپ دادا کی محبت سے چور، سود کھانے والے، بیٹیوں کو ذبح کرنے والے، جس سوسائٹی میں تھے ویسے ہی تھے۔ یہ تو اس استاد کی خوبی اور اس کلام اور اس سلیبس کی خوبصورتی تھی کہ وہ جو لٹیرے تھے وہ کیسے امیر بن گئے اور کیسے کردار سازی۔ تو 13 سال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت کی۔ آج بھی اگر فرام ٹوڈے 21 اگست 2017 کو ہم سب ایک ورلڈ وائڈ کمپین چلاتے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں کو عروج دینا ہے اور ہم نے اسلام کو اوپر لانا ہے اور ہم مزید باتیں نہیں سن سکتے، تو اس کا پہلا مرحلہ تربیت کا ہوگا۔ سب سے پہلے خود صادق اور امین کہلائے، پھر کہا لوگوں کو لا الہ الا اللہ تفلحون۔ کردار اپنا درست تھا تبھی تو آوازیں نہیں اٹھی، کسی نے یہ نہیں کہا چلو خود تو اپنے گناہ کر لیا اب ہمیں نیکیوں کی دعوت دیتے ہو۔ تو داعیے دین کا اپنا کردار سب سے پہلے، دین کے نمائندے جب تک خود کردار کے خوبصورت نمونے نہیں بنے ہوتے لوگ ان کی بات نہیں سنیں گے۔ پہلے صادق اور امین کا لقب لوگ آپ کو دیں گے، پھر آپ کی بات سنیں گے، اور اس کے بعد ساتھیوں کی تربیت۔ میں اکثر سوچتی ہوں کہ بعد کی جنگوں میں صحابہ کرام نے کتنے بڑے بڑے کارنامے دکھائے۔ مثلا حضرت علی حیدر کرار کہلائے، خیبر کی جنگ کے ہیرو تھے وہ۔ کیا مکہ کے 13 سالوں میں حضرت علی بہادر نہیں تھے؟ تھے کہ نہیں؟ اور آپ کو پتہ ہے کہ کہتے ہیں نا جس کو لڑنے کی عادت ہوتی ہے اس کے ہاتھوں میں خارش ہوتی ہے۔ اگر حضرت علی بعد میں جنگوں میں مار کے دکھا سکتے ہیں تو مکہ میں جا کے 2-4 کافروں کے منہ کیوں نہیں توڑ سکتے؟ پر رک جاؤ، دیکھیے کام کرنا بہت آسان ہے۔ آپ کہتے ہیں ہمیں کام کرنا نہیں آتا، میں کہتی ہوں آپ کو کام کرنا آئے اور روکا جائے، رکنا زیادہ مشکل ہے۔ تو لہٰذا صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو قبول کیا۔ یہ سورۃ نساء کا پورا مضمون چلتا ہے، آپ لوگوں میں جو پڑھ چکے ہیں ان کو یاد آ رہا ہوگا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ جو بندہ اولی الامر کی بات نہیں مانتا، جو رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو نہیں کرتا، وہ خوبیوں میں حیدر کرار کیوں نہ ہو اور وہ سخاوت میں عثمان غنی کیوں نہ ہو، اللہ کے ہاں اس کا زیادہ مقام نہیں ہے۔ تو لہٰذا مکہ سے جب نکال دیے گئے، وہ بھی آیتیں پیچھے سورہ انفال میں آپ پڑھ چکے ہیں ہجرت کی راہوں کی، تو پھر مکہ والوں کی تباہی کا وقت آیا۔ اب خلاصہ کریں، پہلی قومیں ایک سٹریچ میں ماری گئیں، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ مکہ والوں پر عذاب کی 2 قسطیں آئیں۔ نمبر 1 غزوہ بدر، مدینہ میں آنے کے تقریباً 1 سال کچھ مہینے کے بعد غزوہ بدر ہوئی۔ آپ کہہ لیجئے کہ اللہ نے مشرکین مکہ کا جوش ختم کر دیا، ابو جہل سمیت بڑے بڑے سردار مارے گئے، اور ایسی شکست ہوئی کہ اس کے بعد سر نہ اٹھا سکتے تھے، صرف اپنی عزت رکھنے کے لیے پھر احد میں بھی نکل آئے، اس میں بڑے بڑے مارے گئے۔ اور جو آخری قسط مکہ والوں کے عذاب کی تھی نا، وہ غزوہ تبوک تھی۔ اس صورت میں آپ کو غزوہ تبوک کا ذکر ملے گا، اور اگر پچھلی صورت سے جوڑ دوں تو سورۃ انفال میں کیا پڑھ چکے؟ غزوہ بدر کے قصے، اور یہاں غزوہ تبوک کے قصے پڑھیں گے۔ اور آپ یہاں انشاءاللہ یہ بھی دیکھیں گے کہ اسلام مکی دور میں صرف مکہ کی حدوں تک رہا، مدنی دور شروع ہوا تو مدینہ میں آ گیا، 10 سال مدینہ میں آپ نے گزارے، اور یہ 10 سال کے آخری جو دور تھا نا، ادھر اسلام کی حدیں پھر
کہہ لیجئے کہ عرب سے باہر گئیں. انشاءاللہ جہاں جہاں آیتیں آئیں گی میں کوشش کروں گی کہ آپ کو اس کے ساتھ بتاؤں گی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس صورت میں جو کردار ہے نا، حکیمانہ جرنیل کا کردار ہے. اگر آپ کے پاس رہبر کامل ہے تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار پڑھ کے آئیے گا کل، کہ آپ ایک جرنیل کی صورت میں کتنے ٹھنڈے سبھاؤ والے، ایموشنلزم سے پاک اور انتقامی جذبوں سے پاک، کیا کیا کام کرنے والے تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ جو فتوحات دی ہیں یہ ایسے ہی نہیں دی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساری باتیں ہمارے سامنے آئیں گی. کچھ چیزیں ساتھ ساتھ آیتوں کے رکھوں گی، لیکن آج جو ہم شروع میں آیتیں پڑھنے والے ہیں یہ سن 9 ہجری کے ہیں. انشاءاللہ اب ہم اس کے بعد جب آیتیں شروع کریں گے تو اس سے پہلے کچھ چیزیں دوں گی. مجھے اندازہ ہے کہ جب بیچ میں ہسٹری آ جاتی ہے، تاریخیں آ جاتی ہیں، ڈیٹس آ جاتی ہیں تو بات بوجھل ہو جاتی ہے. لیکن آپ دیکھیں تھوڑی بوجھل بھی سہنی چاہیے. ہمارے پیارے نبی پر اتنی باتیں لوگ کرتے ہیں اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ جی نعوذ باللہ یہ تو تلوار کے زور سے دین پھیلانے والے تھے، تو یہ باتیں جھوٹ ہیں. اور میں آپ سے کہوں گی کہ آپ خود اس صورت کو جذب کریں، اپنے اندر ایبزارب کریں، ہلکے پھلکے انداز میں اپنے بچوں کو بھی جا کے پڑھا دیں. ہر دن کی باتوں کو بڑے ہی ڈائلیوٹیڈ اور بڑے سافٹ وے میں جا کے اپنے بچوں کو سکھائیں. کیوں؟ ان معصوم ذہنوں کے اوپر اب ہمارے نبی کے بارے میں شکوک و شبہات کھڑے کیے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں آج کے دور میں اسلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ لگے ہوئے جو دھبے ہیں ان کو مٹانے میں مددگار ثابت کر دے. ٹھیک ہے.